آج کیو ٹی وی کا یہ قافلہ بر صغیر کے اس شہر بریلی کی سرزمین پر موجود ہے جو دنیا اہل سنت کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ رب قدیر نے اپنے حبیب پاک کی ذات کریمہ پر نبوت کا سلسلہ تو ختم فرما دیا، لیکن امت مرحومہ کو دینی و دنیاوی آفات و مصائب سے بچانے کے لیے ہر ایک صدی میں اپنا ایک محبوب بندہ زمین پر اتارا، جس نے پیارے حبیب کے پیارے دین میں شامل ہونے والی نت نئی آلائشوں سے پاک و مصفا کیا۔ 14ویں صدی میں بھی عقائد اسلام کی پاکیزگی میں بدعقیدگی اور مادیت پرستی کی غلاظتوں نے داخل ہونا چاہا تو رب نے ایک ایسے مجدد اعظم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا کہ جس نے اپنی زبان و قلم سے توہین رسالت کے زہریلے ناک کا پھن کچل دیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال قائم فرمائی کہ لوگوں کو حضرت بلال اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ جی ہاں، ہم حاضر ہیں اس بارگاہ میں جنہیں لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آستانہ پاک ہے 14ویں صدی کے عظیم اور بلند پایا عالم دین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد قندھار کے پٹھان تھے۔ شاہان مغلیہ کے دور میں لاہور آئے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی جاگیر تھا۔ پھر وہاں سے دہلی آئے۔ ان میں سے مولانا شاہ محمد اعظم خان صاحب بریلی میں تشریف فرما ہوئے اور ترک دنیا کر کے زہد خالص اختیار فرما لیا۔ اس طرح بریلی میں یہ خانوادہ آباد ہو گیا۔ امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اور دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے تمام علوم درسیہ، معقولات و منقولات سب اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پر دے کر اپنے والد کو دکھایا، جو بالکل صحیح تھا۔ اس وقت سے والد ماجد نے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت بچپن ہی میں تقویٰ، طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا وہی زبان پاک سے ادا فرماتے، اور جو کچھ زبان پاک سے فرماتے اس پر آپ کا عمل بھی ہوتا تھا۔ کوئی شخص کیسا ہی پیارا، کتنا ہی معزز ہو، کبھی اس کی رعایت کر کے خلاف شرع کوئی بات نہ فرماتے اور نہ ہی تحریر میں لاتے۔ آپ کی شخصیت اشداء علی الکفار و رحماء بینہم کے مفہوم کے عین مطابق تھی۔ آپ کے سب کام رضائے الہی کے لیے ہوتے تھے، نہ کسی کی تعریف کے طالب تھے اور نہ ہی کسی کی ملامت سے خوف زدہ ہوتے تھے۔
آپ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جیتی جاگتی تصویر تھے کہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے سونے کی حالت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد کی شکل بن جاتی تھی۔ کتب احادیث کے ادب کا یہ حال تھا کہ اس پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے۔ حدیث شریف کے بیان کے درمیان اگر کوئی شخص بیچ میں بات کاٹتا تو آپ بڑے ناراض ہو جاتے۔ تصنیف و تالیف اور فتویٰ نویسی یا وظائف کے لیے ہمیشہ خلوت میں رہتے، لیکن 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ ہمیشہ عمامہ شریف اور انگرکھا پہن کر ہی نماز ادا فرماتے۔ آپ ایک ایسے شہید محبت ہیں جس نے ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم کو بلند رکھا اور اس پر حرف نہ آنے دیا، اور جبل استقامت بن کر دشمنان رسول کا مقابلہ اپنی زبان و قلم سے تا حیات فرماتے رہے۔ آپ کے مشہور فتاوے اور تصانیف آج بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ ناموس رسالت کی عظمت و شان کے سامنے آپ نے کسی سے رو رعایت نہ فرمائی اور احقاق حق و ابطال باطل فرمایا۔ ایسی ہی شدت کے متعلق ایک موقع پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، حضور، گستاخان خدا و رسول کے لیے آپ کے کلام و تحریر میں نہایت سختی اور شدت ہوتی ہے، جسے دیکھتے ہی نئی روشنی کے دل دادا آپ کی تحریر سے متنفر ہوتے ہیں، اور پھر حضور کے دلائل اور براہین کو بھی نہیں دیکھتے۔ تو اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ گستاخوں کا رد فرمائیں تو وہ بھی آپ کی تصانیف کے مطالعے سے مشرف ہوں اور دلائل و براہین دیکھ کر ہدایت پائیں۔ تو آپ نے آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، نعیم الدین، میری قلم میں سختی اور شدت اس لیے ہوتی ہے کہ دشمنان رسول اسے پڑھ کر غصے میں آئیں اور جل بن کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں، حضور کی شان پاک میں گالیاں بکنا بھول جائیں۔ اس طرح میری اور میرے آباء و اجداد کی عزت و آبرو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کے سپر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ بیعت کے لیے مارہرہ مقدسہ حضور پر نور سید شاہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیعت کے وقت ہی مرشد برحق نے دونوں حضرات کو خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا۔ تو مولانا سید ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید آل رسول احمدی سے عرض کی، حضور، آپ کے یہاں تو بڑی ریاضت اور مجاہدات کے بعد خلافت اور اجازت دی جاتی ہے، پھر کیوں ان دونوں حضرات کو بیعت کرتے ہی خلافت بھی دے دی گئی؟ مرشد برحق نے ارشاد فرمایا، میاں صاحب اور لوگ زنگالود دل لے کر آتے ہیں، اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے طویل مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں حضرات صاف ستھرا اور پاکیزہ دل لے کر آئے ہیں۔ اب انہیں صرف نسبت کی ضرورت تھی جو مرید ہوتے ہی انہیں حاصل ہو گئی۔ پھر مزید فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے آل رسول، تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، الہی تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے 1295 ہجری میں اپنے والدین کے ہمراہ فریضہ حج ادا فرمایا۔ اسی درمیان مقام ابراہیم پر امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو بغیر جان پہچان کے فوراً ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لائے اور بہت دیر تک
آپ کی پیشانی پر نظریں جمائے رہے، پھر فرمایا بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، اور بعد میں سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر آپ کو عطا فرمائی، اور پھر فرمایا تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے۔ پھر آپ نے 1906 عیسوی میں دوسرا حج فرمایا۔ اس دوران مکہ معظمہ میں طویل قیام فرمایا، اور آپ کی گراں قدر عربی تصانیف اسی قیام مکہ کے دوران معرض وجود میں آئیں، اور اس وقت کے جید علماء عرب سے خوب داد تحسین حاصل کی۔ مالک ذوالجلال نے اعلی حضرت کو قوت یادداشت بھی کمال کی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ کسی ناواقف شخص نے اپنے عریضے میں آپ کو